اس تشیع کی اگر اہم ذمہ داری میرے اور آپ کے کانوں پر ہے تو اس اہم ذمہ داری کو مجھے اور آپ کو اپنے اجداد کی طرح بآحسن انجام دے کر اپنی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا. یہ ہے رمز بقائے تشیع کہ جو کبھی حضرت علی کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے ہے، کبھی ولایت معصومین علیہ السلام کی صورت میں، کبھی فضائل اہل بیت کی صورت میں، کبھی مناقب اہل بیت کی صورت میں، کبھی اہل بیت کے اطہار علیہ السلام کی مدد سرائی کی صورت میں، کبھی شہداء کی شاعری کی صورت میں، کبھی نوحہ خانوں کی نوحہ خوانی کی صورت میں، کبھی مرثیہ خانوں کی مرثیہ خوانی کی صورت میں، اور کبھی پرشیادہ پر بیٹھنے والے عزدار کی صورت میں. کہ زمانے گزر گئے، لاکھ سال شکی گئے کہ کسی طرح ان کو محدود کر دیا جائے، مگر تشیع ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی. آج شرق و غرب میں تشیع پھیلی ہوئی ہے. کل آپ کے سامنے میں نے مثال دی تھی مزید کی کہ چند ایک افراد موجود تھے جو زمین قلب کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. دیکھیں غدیر میں ہوا کیا، اور اس غدیر کے پیغام کو کیوں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بلند ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ موضوع آپ کے ذہن میں رمز بقائے تشیع، وہ راز کے جس کی وجہ سے تشیع باقی ہے، وہ راز کے جس کی وجہ سے تشیع پروان چڑھ رہی ہے. وہ رموز کیا ہے؟ رمز استعارہ کہا ہے، رموز موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے آج شیعت اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان غدیر میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیغام دیا. وہ پیغام کیا تھا؟ غدیر کا پیغام ہم نے سن رکھا ہے. اچھا، اس پیغام میں معنی مولا پر آپ کو بڑے اظہارات نظر آئیں گے، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں نا کہ مولا کے معنی کیا ہے. یعنی جس معنی میں اللہ کے رسول لوگوں کے لیے مولا ہے، اس معنی میں علی بن ابی طالب بھی لوگوں کے لیے مولا ہے. وہ حدیث قدسی جو پہلے دن میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس کو آپس میں جوڑتے جائیں، کیونکہ اگر میں اور آپ اپنی گفتگو کو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو آپ متصل نہیں کریں گے تو وہ رموز سمجھ میں نہیں آ سکیں گے. کیا کہا تھا لولا کا لما خلقت الابدان، اے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں ابدان کو خلق نہ کرتا. لولا علی لما خلقت کا، علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا. لولا فاطمہ لما خلقتکما، فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. اب غدیر کے میدان میں سمجھ میں آ گیا نا لولا علی لما خلقتو کا معنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا. کیا وجہ ہے کہ ولایت علی بن ابی طالب کو اتنی شد و مت کے ساتھ پہنچایا جا رہا ہے؟ لیکن آج میں اور آپ کیا بلکہ تمام امت مسلمہ یہ جانتی ہے کہ یہودیت آج اپنی اصل شکل و صورت میں باقی نہیں ہے، اور ہے آج کی اپنی صحیح اور سالم صورت میں باقی ہے. سوال ہے آپ سے، انجیل اپنی صحیح اور سالم صورت میں باقی ہے؟ آج نہ انجیل اپنی صحیح و سالم صورت میں، نہ توریت اپنی صحیح و سالم صورت میں، نہ یہودیت اپنی اس شکل میں کہ جس کے لیے حضرت موسیٰ آئے تھے، نہ مسیحیت اپنی اس صورت میں کہ جس کے لیے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. یعنی سب میں تخریب ہو گئی، سب میں تخریب ہو گئی. مذہب کو بدل دیا گیا، کتابوں میں تحریف کر دی گئی، کتابیں بھی بدل گئی، مذہب کی شکل و صورت بھی بدل گئی، لیکن اسلام آج بھی اسی شکل و صورت میں باقی ہے جس شکل و صورت میں رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے. توجہ کا طالب ہو، جس شکل و صورت میں اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے. اور اب یہاں سے ایک اہم مطلب کی طرف میں اور آپ منتقل ہوں گے کہ اسلام اپنی صحیح شکل و صورت میں کیسے باقی ہے. تو سب امت مسلمہ کہتی ہے خدا نے چاہا کہ وہ اسلام صحیح شکل و صورت میں باقی رہے لہذا باقی ہے. جواب تو آپ کا بہت اچھا ہے، مگر کیا مسیحیت کو بگاڑنا نعوذ باللہ خدا نے چاہا؟
جواب دیجیے، کیا خدا چاہتا تھا کہ تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام تبدیل ہو جائیں، بگڑ جائیں؟ تبدیل ہونے کا لفظ صحیح نہیں ہے، بگڑ جانے کا لفظ صحیح ہے، تو خدا تو نہیں چاہتا تھا نا، تو پھر کیسے بگڑی؟ پھر کیسے انہوں نے تقریر کی؟ کیوں انجیل کے اندر تحریف ہو گئی؟ کیوں زبور کے اندر تحریف ہو گئی؟ کیوں تورات کے اندر تحریف ہو گئی؟ کیوں ان کی شکلیں بگڑ گئی؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ جب یہ گئے تو ان کی امتوں نے ایسی تحریف کی کہ جس تحریف کی وجہ سے وہ صحیح شکل باقی نہیں بچی. لیکن جب رسول اللہ جا رہے ہیں تو ایسا انتظام کر کے جا رہے ہیں کہ وہ انتظام ایسا تھا کہ رسول کو کہا گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ نے یہ پیغام غدیر نہ دیا تو آپ نے گویا کار رسالت کو انجام نہ دیا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت لہجے میں کلام نہیں ہو رہا، اس ذمہ داری کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے. اے محمد عربی، آپ کی محنتیں اکارت ہو جائیں گی، آپ کی زحمتیں رائگاں ہو جائیں گی اگر آپ نے کوئی محافظ دین متعارف نہ کرایا. اور محافظ دین بھی وہ ہو جس کو خدا محافظ کرا دے. توجہ ہے، محافظ دین بھی وہ ہو جس کو خدا محافظ کرا دے، نہ یہ کہ جس کو آپ محافظ کرا دیں. اب کیا ہوگا؟ جس کو میں اور آپ محافظ قرار دیں گے وہ کبھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا، کبھی اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا. ایسا ہی ہوگا، کبھی سستی کرے گا، کبھی تنبلی کرے گا، کبھی چوکس کھڑا ہو جائے. لیکن جس کو خدا بند متعال قرار دے گا اس کو خدا بند متعال حفاظت کا علم بھی دے گا کہ کب بستر پر سو کر حفاظت کرنی ہے، کب تلوار کھینچ کر حفاظت کرنی ہے، کب صبر کر کے حفاظت کرنی ہے، کب میدان میں آ کر حفاظت کرنی ہے. دیکھا آپ نے محافظ دین کا طرز عمل کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حیثیت کو دیکھا کہ اگر رسول کہیں بستر پر سو جاؤ تو علی سونے کے لیے تیار. اگر رسول کہیں عالم مبارز کوئی ہے کہ جن کے مد مقابل جائے، کوئی ہے جو اس سب کی زبان کو بند کرے، تو علی ابن ابی طالب تلوار کھینچ کر میدان عمل میں نظر آ رہے ہیں. کیونکہ علی ابن ابی طالب من جانب اللہ ہادی ہیں اور محافظ دین ہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ کا طالب ایک سلام پڑھے مل کے محمد وآل محمد، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں وہ پیغام دے دیا تو اس پیغام کو دینے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، سب نے مل کر کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو اب جس معنی میں رسول مولا اس معنی میں علی مولا. بس یہاں پر جیسے ہی رسول نے یہ پیغام دیا فوراً جبرائیل دوبارہ آئے اور ایک آیت کی جو ہمیں آدھی سنائی جاتی ہے، اگر پوری سنائی جائے تو ہمیں صحیح طریقے سے ولایت سمجھ میں آ سکتی ہے. کیا ہے؟ ہم نے آج تک سنا ہے نا. اس کے بعد جبرائیل آیا کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ضرور یہ آیت سنائی، مگر اس آیت کا اس سے پہلے والا حصہ بھی وہ کیا ہے؟ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشون، اب کفار کا خوف نہ رکھو، میری خشیت اختیار کرو. یہ آیت فقط اس دور کے لیے نہیں تھی، یہ آیت اس دور کے لیے بھی ہے کہ بادشاہ تو بن بیٹھے ہو. توجہ کا تعلیم، بادشاہ بن بیٹھے ہو، سونے کے خزانے جمع کر لیے ہیں، چاندی کے خزانے جمع کر لیے ہیں، اختیار حاصل کر لیا ہے. فلا تخشوہم، ان یہود و نصارہ سے خوف زدہ نہ ہو، میری خشیت کو اختیار کرو. کیوں میری خشیت کو اختیار کرو؟ کیونکہ جب میری خشیت اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر تم پر نعمتوں کی تکمیل نظر آئے گی. پھر اس کے بعد کہا اليوم اکملت لکم دینکم، تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یعنی کفار سے اسلام کو خطرہ تھا، اور جب
جب ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہو گیا تو اب وہ خطرہ ٹل گیا، اب وہ ان کفار کی امیدیں ان پر پانی پھر گیا۔ اب یہاں گزرے گا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوهم واخشون، اب ان کی خشیت اختیار نہ کرو، اب ہماری خشیت اختیار کرو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن اللہ نے تم پر دین کو تمام کر دیا، تکمیل دین کر دی، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو عزیزان محترم جب یہ پیغام آیا تو کیا ہوا؟ دین بھی مکمل ہو گیا، کیونکہ دین کا ایک محافظ آ گیا۔ اب دین کو کوئی تخریب نہیں کر سکتا، اب تحریف کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا محافظ موجود ہے کہ جیسے ہی تم کوئی اور راہ اختیار کرو گے تو کبھی حسن آ کر اصلاح کریں گے، کبھی حسین آ کر اصلاح کریں گے، کبھی علی ابن حسین آ کر اصلاح کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر دور میں رسول اللہ کا ایک نمائندہ موجود رہے گا کہ ادھر تم نے راہ کو بدلا، ادھر آ کر اس نے اصلاح کی۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل۔ جو لوگ قدیر نہیں ہیں کیا ان کے پاس یہ نعمت موجود ہے؟ لیکن وہ بات سمجھیں، آپ دیکھیے آج معاملہ عجیب ہے، آج ہمیں جزئیات کے بارے میں معلوم ہے، پچھلے اولا میں نے بیان کیا، آج میں جزئیات کے بارے میں معلوم ہے خدا سے پڑھنے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں آپ جا کر دیکھیں سیرت کی کتابیں پڑھیے، حتیٰ آداب اسلامی کی کتابیں پڑھیے، کتابیں اٹھائیے، جا کر آپ کو ملے گا کہ رسول دائیں آنکھ میں سرمے کی سرائی کتنی دفعہ پھیرا کرتے تھے، بائیں آنکھ میں سرمے کی سرائی کتنی دفعہ پھیرا کرتے تھے۔ نزاکت دیکھیے آپ نے، لطافت دیکھی، نگاہوں کی تیزی دیکھی کہ سرائی رسول اللہ کون سی آنکھ میں کتنی دفعہ پھیر رہے ہیں یہ نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ کون سی آنکھ میں کتنی مرتبہ سرائی پھیر رہے ہیں، اختلاف ہے نا، ایک پہ 4 دفعہ، ایک پہ 3 دفعہ، تاخلق، اور اس سے اختلاف ہے کہ ایک آنکھ میں 4 دفعہ پھیرا کرتے تھے، ایک آنکھ میں 3 مرتبہ پھیرا کرتے تھے، دن میں کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے، ہمارے وقت کے اعتبار سے رات کو بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے، پانی کتنی سانس میں پیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی نگاہیں ہونی بھی چاہیے تھی نا، اللہ کے رسول ہیں، ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ تو دیکھا کہ جناب جب رسول پانی پیتے تھے تو آج کی طرح ٹرانسپیرنٹ گلاس ہوتے نہیں تھے، مٹی کے کوزے ہوا کرتے تھے، اس میں بھی روال کی نگاہیں اتنی تیز تھیں کہ رسول اللہ جب پانی پیا کرتے تھے تو کس طریقے سے پانی پیا کرتے تھے، گھونٹ گھونٹ نہیں لیا کرتے تھے، کوزے پر اپنے دندان لگاتے تھے، کوزے کو دہن سے لگاتے تھے، اور پانی کو دانتوں کے بیچ سے کھینچا کرتے تھے۔ یہ تمام آداب ہے، آپ کو آداب کی کتابوں میں مل جائے گا۔ اور 3 سانسوں میں رسول اللہ پانی کو تمام کیا کرتے تھے، اور پانی کے بعد کہا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ۔ رسول جب مسجد میں آتے تھے تو پہلے دائیں پیر رکھتے تھے، جب مسجد سے نکلتے تھے تو بایاں پیر رکھتے تھے۔ رسول کو میٹھے میں یہ پسند تھا، سبزی میں یہ پسند تھا، جب جانور کو ذبح کیا کرتے تھے تو جانور کے کون سے حصے کا گوشت رسول کو زیادہ مرغوب تھا یہ بھی پتا ہے۔ آپ دیکھیں جا کر آپ کو مل جائے گا سیرت کی کتابوں میں رسول جانور کے کون سے حصے کے گوشت کو جب ذبح کیا کرتے تھے یا کروایا کرتے تھے تو کھایا کرتے تھے۔ تو اتنی لطافتوں کی طرف آپ کی نگاہ ہے کہ رسول آنکھ میں سرما کیسے لگاتے تھے، رسول داڑھی میں کنگھی کتنی دفعہ کرتے تھے، رسول بالوں کو شانہ کیسے کیا کرتے تھے، رسول کس رنگ کا امامہ پہنا کرتے تھے، رسول کے کون سے امامے کا نام کیا ہے، اور کون سی سواری کا نام کیا ہے، اور کون سی ضلع کا نام کیا ہے۔ یہ بھی آداب ہے کہ رسول نے اپنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوا تھا۔ سواری کا الگ نام، مثلا رسول کی سواری تھی دلدل، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی، تھا وہ گھوڑا، لیکن رسول نے اس کا بھی نام رکھا ہوا تھا، اپنے اماموں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہوا تھا۔ اور آج ہمارے باریک بین برادران اسلامی ان تمام اماموں کے نام سے واقف ہیں کہ رسول کا ایک زرد امامہ تھا، اس کا نام یہ تھا، رسول کا ایک سیاہ امامہ تھا، اس کا نام یہ تھا،
رسول کا ایک سفید امامہ تھا، اس کا نام یہ تھا، رسول کی فلاں تلوار فلاں شکل کی تھی، اس کا نام یہ تھا، رسول کی فلاں تلوار تھوڑی بڑی تھی، اس کا نام یہ تھا۔ تو اتنی باریک چیزوں کے اوپر نگاہیں، واقعاً یہ ایمان کے اوپر دلیل ہے، یہ ایمان پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھا اتنی باریک بینی سے کہ رسول جو اخبار میں کلمات ادا کیا کرتے تھے وہ تک پتہ چل جاتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، جو مخفیانہ کلمات ادا کیا کرتے تھے وہ تک پتہ چل جاتے تھے کہ رسول اللہ کیا کہتے تھے۔ اب بتائیں کہ مسجد میں آتے تھے تو پہلے دائیں قدم، مسجد سے نکلتے تھے پہلے بائیں قدم، جب بالوں میں شانہ کیا کرتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، جب داڑھی میں شانہ کیا کرتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، میٹھا کون سا پسند تھا، پھل کون سا پسند تھا، کھجوریں کون سے حصے کی پسند تھی، گوشت کون سے حصے کا پسند تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے، یہ نہیں پتا کہ رسول کس کو پسند کرتے تھے اور کس کو کتنا زیادہ پسند کرتے تھے، کس کے لیے کہتے تھے فاطمہ تو برزۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے، کس کے لیے اپنی نسبت کو چھوڑا کرتے تھے، کس کو آگے بڑھ کر ہاتھوں کو تھاما کرتے تھے، کس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ میرے چند دوست بیٹھ کر اس موضوع پر کسی مقام پر بحث کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کی کسی پلیٹ فارم پر اس پر بحث ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹی، بحث اتنی بڑی کہ بالآخر مجھے خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی کیفیت مجھے نظر آئی، میں نے دوستوں سے کہا بھائی یہ موضوع بحث ہی نہیں، یہ موضوع بحث ہی نہیں کہ رسول کی کتنی بیٹی ہے، یہ موضوع بحث ہے جو نہیں، آپ کو اصل موضوع سے ہٹایا جاتا ہے۔ اصل موضوع یہ نہیں ہے کہ کتنی تھی، اصل موضوع یہ ہے کہ کس کے احترام میں کھڑے ہوئے، توجہ ہے، کیسے آپ کو اصل مدے سے ہٹا کر آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر کے دشمن آپ کو اختلاف کا شکار کرتا ہے، یہ سمجھیے۔ اور خصوصاً میرے نوجوان دوست اور بھائی اور بچے کہ جو سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں وہ اس گر کو سمجھیں کہ اگر دشمن آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو مدے سے ہٹانا چاہ رہا ہے، آپ اس کا شکار نہ ہو، آپ علی والے ہیں۔ المؤمن القیس، مومن ہوشیار ہوا کرتا ہے، مومن کبھی بھی دوسرے کے بچھائے ہوئے جال کے اندر نہیں پھنستا، مومن اپنی راہ پر دوسروں کو لے کر آتا ہے، مومن کے اندر زینبی معنی کے اشتر والی ہونی چاہیے، محمد بن ابی بکر والی ہونی چاہیے، سلمان فارسی والی ہونی چاہیے، مقداد والی ہونی چاہیے۔ تو میں نے دوستوں سے کہا کہ دوستوں موضوع بحث یہ ہے ہی نہیں کہ 4 بھی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ جو 4 مانتے ہو وہ بھی، جو 1 مانتے ہو وہ بھی، رسول اللہ کس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، رسول اللہ کس کے ہاتھوں کے بوسے دیا کرتے تھے، رسول اللہ کس کو اپنے پاس لا کر بٹھانا کرتے تھے، غلط جملہ کہہ دیا، رسول اللہ کس کو اپنی جگہ پر بٹھانا کرتے تھے، رسول اللہ کس کے پہلو میں بیٹھا کرتے تھے، جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں کس سے ملتے تھے، جب سفر سے پلٹ کر آتے تھے تو سب سے پہلے کس سے ملتے تھے۔ بات تو یہ غور کرنے کی ہے نا، 1 تھے یا 4 تھے، اس سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس پر زیادہ وقت بھی نہیں صرف کرنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ رسول نے کس کا احترام کرنا سکھایا، سنت رسول کا اختیار کرنا ہے نا۔ تو اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ رسول داڑھی میں اتنی دفعہ کنگھا کرتے تھے، تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فاطمہ زہرا کے در پر آ کر سلام کیا کرتے تھے، اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب فاطمہ زہرا آتی تھی تو رسول اللہ اٹھ جایا کرتے تھے، قام الیہا۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي لنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
فرائضهم ومقاصدهم حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وقصفهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات الله. وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو مستقاموں، اور صرف یہ کہا نہیں بلکہ یہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ گئے. توجہ کرا دیں کہ کہنے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اور اس استقامت کے مظاہرے پر وہ اپنے اس قول پر اس طرح سے ڈٹے کہ بڑے سے بڑے طوفان آئے، بڑے سے بڑے حوادث آئے، مگر ان کے باعث سے لغزش نہ آئی. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، ایسے باکرم اور باشرف لوگوں پر ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے جو یہ کہنے کے بعد اپنے اس قول کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. اور جب ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں تو ان کو بشارت دیتے ہیں. کیا بشارت دیتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوفزدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے. لہٰذا آپ کے سامنے گزشتہ 2 نشستوں میں یہ بیان کیا کہ رمز بقائے تشیع یعنی رمز بقائے اسلام یہ ہے کہ آج میں اور آپ جس دین پر عمل کر رہے ہیں وہ وہی اسلام نام محمدی ہے، اور اسلام نام محمدی یعنی خالص اسلام کی شکل یہ تشیع کی صورت میں موجود ہے، جس کے خلاف ہر دور میں سازشیں ہوتی رہی، ہر دور میں سرمایہ خرچ کیا گیا. دشمنان دین کبھی تشیع کو نابود کرنے کے لیے، کبھی تشیع سے وابستہ افراد کو تحریک کرنے کے لیے، کبھی ان کو اسیر زندان کرنے کے لیے ہر طریقے سے، چاہے زیارت امام حسین ہو یا مجلس عزائے حسین ابن علی، چاہے کلام تشیع ہو یا احکام تشیع، ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لیکن تشیع وہ آفتاب ہے کہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا ہے، اور اس کے دمکنے میں میرے اور آپ کی کوئی ایفرٹس نہیں ہے. معصومین علیہ السلام نے سسٹم ایسا دیا ہے، نظام ایسا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی یہ تشیع کا سورج دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، اور جہاں جانب اپنی روشنی پھیلا رہا ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہ تشیع ایسے ہی نہیں ہم تک پہنچ گئی، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی، بڑی صحبتیں اٹھائی گئی، بڑی محنتیں کی گئی، بڑی زحمتیں اٹھائی گئی، اور اس کے بعد یہ شیعت جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا جو ولایت معصومین علیہ السلام کے نہ صرف یہ کہ معترف ہیں بلکہ ولایت معصومین علیہ السلام کو اپنے اوپر منطبق کرنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب یہ ولایت ہم پر نافذ ہو تو اس کے لباس کے بعد دنیا کو اس ولایت کی حقیقت پتہ چلے کہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کیا. اور اس ولایت کی عظمت کے لیے میں اور آپ فقط اس جانب بھی اگر توجہ کر لیں کہ کسی شخص نے آ کر میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کسی شخص نے آ کر چھٹے
سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ جب ہم کسی مومن کے جنازے میں آتے ہیں تو 5 تکبیریں پڑھا کرتے ہیں، لیکن جب کسی غیر مومن کے جنازے میں جاتے ہیں تو 4 تکبیریں پڑھا کرتے ہیں؟ اس کی علت کیا ہے؟ علل الشرائع میں اس کے ایمان کی روایت کے ذیل میں 2 جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ امام سے آ کر پوچھا کیا وجہ ہے کہ جب ہم کسی مومن کے جنازے میں آتے ہیں تو نماز جنازہ میں 5 تکبیریں پڑھتے ہیں، جب کسی غیر مومن کے جنازے میں جاتے ہیں تو 4 تکبیریں پڑھتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے یہ روایت نہیں سنی؟ بنیاد اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر استوار ہے، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ کیا مولا سنی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کھڑی ہے؟ پہلے نماز، دوسری زکات، تیسرے روزہ، چوتھے حج، 5ویں ہم اہل بیت کی ولایت۔ لہذا جتنی ندا اس ولایت کے لیے دی گئی ہے اتنی ندا کسی اور چیز کے لیے نہیں دی گئی۔ کیا مولا بالکل سنا ہے؟ کہا کہ کیونکہ تم ان 5 بنیادوں پر عمل کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکات دیتے ہو، حج کرتے ہو، اور یہ سارے کام ہم اہل بیت کی ولایت کے تابع ہو کر انجام دیتے ہو، لہذا جب کسی مومن کے جنازے پر جاتے ہو تو وہ کیونکہ 5 بنیادوں کو ماننے والا ہے تو اس کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اس کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ اور وہ شخص کہ جو ہم اہل بیت کی ولایت کا معترف نہیں ہے وہ نماز تو پڑھتا ہے، زکات تو دیتا ہے، حج تو کرتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، لیکن کیونکہ ہم اہل بیت کی ولایت کا معترف نہیں ہے لہذا اس کے جنازے پر 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اب یہ 5 اور 4 کا فرق آپ کو سمجھ میں آیا کہ کس کے جنازے پر 4 تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں، کس کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں؟ وہ کہ جو ولایت مدار ہے اس کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ کے اذہان اس جانب متوجہ ہوں کہ وہ 5ویں تکبیر کہ جس سے پہلے مومن کے جنازے پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، میت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے احوال سے میں اور آپ واقف ہیں، صبح و شام کیسے گزارتا تھا جانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اہل ولایت ہے، کیونکہ ولایت مدار ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کرتا تھا۔ اب شریعت اسلامی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا کہ تم کچھ بھی جانتے ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، تم کچھ بھی پہچانتے ہو، میرا اس سے سروکار نہیں، کیونکہ یہ اہل ولایت تھا لہذا اب تمہیں اس کے جنازے پر آ کر کہنا ہوگا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتا، میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتا۔ کیوں جناب آپ کیا کچھ نہیں جانتے؟ نہیں، بہت کچھ جانتے ہو، لیکن شریعت نے کہا زبان کو بند رکھو، سوائے خیر کے اس کے بارے میں کوئی کلمہ ادا نہ کرنا۔ تو عزیزان محترم وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر ولایت اہل بیت اطہار ہے کہ جس کی گواہی میں اور آپ آ کر جنازوں کو دیتے ہیں، اور اس ولایت کی شان یہ ہے کہ کچھ بھی جانتے ہو، زبان کھولنے کی اب گنجائش نہیں ہے، شریعت تمہیں اجازت نہیں دے رہی کہ ایک جسد مردہ پر آؤ اور آنے کے بعد اس کے خلاف زبان کھولو۔ تو ایک زندہ مومن، توجہ ہے، ایک زندہ مومن اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑے کرنے کی اجازت دے گی، اس کے خلاف سازشیں کرنے کی اجازت دے گی شریعت، اس کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت دے گی شریعت۔ تو اب کاش ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ جملہ فقط مردوں کے لیے نہیں ہے، جب ہم سے کسی مومن کے بارے میں کوئی آ کر سوال کرے تو ہم اس وقت کہنے کے عادی ہو جائے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ بھائی میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، وہ علی کا موالی ہے، میرے لیے یہی خیر ہے، وہ علی کا چاہنے والا ہے۔ اللہم صلی کہ میں اور آپ اب ایک پرچم حسینی کے سائے کے نیچے آئے اور آ کر حسین ابن علی علیہ السلام نے جو کربلا میں پیغام دیا تھا ہیہات من الذلہ کا، انی لا اری الموت الا سعادہ کا، آج پیغام دینے کا وقت ہے کہ تمام تشیع پرچم حسین ابن علی علیہ السلام
کی کامیابی، اسی میں انسان کی کامیابی۔ آپ دیکھیے اس وقت ہم پر کیسی کیسی حجتیں تمام ہو رہی ہیں۔ یہ جو 40 کی مشین آج ہی کے دن جس کے بارے میں اعلان ہوا ہے جسے مقامی لوگ انجام دیں گے، خدا متعال مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہر سال، اس سال بھی خدا متعال چاہے تو یہ کام انجام پا سکتا ہے کہ اس سال بھی اور ہر سال ہم سید الشہداء علیہ السلام کے 40 پر ان کے روضے پر حاضر ہوں، ان کے حرم میں حاضر ہو کر امام حسین علیہ السلام کو صمیم قلب کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکم یا عبد اللہ۔ دیکھیں کتنا خوبصورت پیغام ہے اس مشین میں اور آپ جاتے ہیں نا تو میری اور آپ کی ایک دید ہے، ایک نگاہ میری اور آپ کی ہے، ایک نگاہ ہمارے بارے میں ہمارے غیر کی ہے۔ توجہ کرتا ہے خوبصورت جوانہ ہے عزاداری کو، سید الشہداء کی عزاداری کو، سید الشہداء کی زیارت کو میں اور آپ ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارا غیر اس کو دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہم میں سے جب کوئی 40 کی زیارت کر کے آتا ہے تو ہمارے کیا اظہارات ہوتے ہیں، کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ جب کوئی پوچھتا ہے کہ 40 کی زیارت پر گئے تو کیا ہوا، تو میں جواب دیتا ہوں کہ جناب بڑی خدمت ہوئی، میں چلتے چلتے تھک گیا تو لوگ پیر دبانے کے لیے موجود تھے، مجھے پیاس لگی تو لوگ پانی پلانے کے لیے موجود تھے، میں بھوکا ہوا تو لوگ کھانا لگائے کھڑے تھے کہ آئیے میرے دسترخوان پر بیٹھیے۔ جب میں چلنے لگا تو کوئی تبرک لے کر آ رہا ہے، کوئی تبرک لے کر آ رہا ہے، لیکن یہ میری دید ہے، یہ آپ کی دید ہے، ہمارے غیر کی دید کیا ہے؟ اس کی نگاہ یہ ہے کہ وہ قوم کہ جس کو 1400 سال پہلے ایک امام نے یہ کہا تھا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ 40 کے دن حسین ابن علی کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، مومن کی صفت یہ ہے کہ 40 کے دن حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ جب 1400 سال پہلے اس کے امام نے کہا، 1200 سال پہلے اس کے امام عسکری نے کہا کہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ 40 کے دن مومن حسین ابن علی کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو یہ 1200 سال پہلے کہے ہوئے امام کے فرمان پر کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے زمانے کا امام ان کو بلائے، اگر ان کے زمانے کا امام ان کو بلائے تو کتنی بڑی تعداد میں آئیں گے۔ تو آج دشمن 40 کی اس مشی کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور میں اور آپ دوسری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن معاملات کو اگر سمجھنا ہے تو ان تیروں کی طرف نگاہ رکھیں کہ وہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں۔ جب بلکہ آگے بڑھتے تھے، فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو تھامتے تھے، فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کے بوسے دیا کرتے تھے، اور جب کوئی پوچھتا تھا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے کیوں دیتے ہیں، تو وہ محمد عربی لولا کا لما خلقت الافلاق کی منزل پر فائز ہونے والا نبی یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ میں جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے دیتا ہوں۔ اس سے کوئی مجھے اور آپ کو ہٹا نہ پائے، یہ نہ ہو کہ ذرا سی بات مخالف چلی ہم اسی ہوا کے ساتھ چل گئے نا۔ شیعت نام ہی اس کا ہے کہ بڑے سے بڑا طوفان آ جائے شیعہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا، شیعہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا۔ اور ابھی تو آپ نے دیکھا نا ماندی طوفان کو، کتنی بارشیں برسی، کتنی بارشیں برسی۔ وہ 8 محرم کا جلوس آپ دیکھ لیجیے، 9 محرم کا جلوس آپ دیکھ لیجیے، لوگوں کو گھروں میں عزاداری کرتے ہوئے آپ کے پاس موجود ہوں گے اتنے کہ گھروں میں اتنا پانی کھڑا ہے لیکن حسین کا عزادارہ سجا ہے، ماتم ہو رہا ہے، تو لوگ حیران ہیں کیسی قوم ہے، نہ بارش ان کا راستہ روکے نہ طوفان ان کا راستہ روکے، دنیا آج ایک دوسرے سے ملنے سے ڈر رہی ہے۔ یہ امام بادشاہ کے دروازے پر سینیٹائزر لیے کھڑے ہیں، ماسک رکھے بیٹھے ہیں، لوگ ماسک لگا کر آ رہے ہیں، سینیٹائزر
جیسا ملعون جس کی سختی کا عالم یہ تھا کہ اگر پتہ چل جائے کہ علی کے شیعہ کا گھر ہے تو اٹھا دیا کرتا تھا، گرا دیا کرتا تھا۔ پتہ چل جائے یہ فصل علی کے کسی مہم کی ہے تو ان فصلوں کو تاراج کر دیا کرتا تھا، جوانوں کو اسیر کر لیتا تھا، عورتوں کو بیوہ کر دیتا تھا، ماؤں کو بے آسرا کر دیتا تھا۔ یہ ظلم کا عالم تھا، یہ ظلم کا عالم تھا۔ کیسے زندان دے سے حجاج کا طریقہ اتنا تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ ملعون اپنے قیدیوں کو مچھلی کھانے کے لیے دیتا تھا۔ بعض لوگوں نے دیکھا جناب حجاج تو بڑا سخی تھا، مچھلی کھانے کے لیے دیتا تھا۔ کیسے مچھلی کھانے کے لیے دیتا تھا؟ نمکین مچھلی کھلاتا تھا، مچھلی کے بعد انسان کو پیاس لگا کرتی تھا، پانی پینے کے لیے نہیں دیتا۔ زندان کیسے تھے؟ چھت کھلی ہوئی ہوتی تھی، بارش ہو تو قیدیوں پر، اوس گرے تو قیدیوں پر، سردی ہو تو قیدی برداشت کرے، گرمی ہو تو قیدی برداشت کرے۔ تاریخ نے لکھا ہے ماں کا واقعہ کہ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، لذیذ شہید، خوبصورت، خوبرو، خوشرنگ۔ یہ ماں اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے زندان میں گئی۔ جب یہ ماں بیٹے سے ملاقات کے لیے زندان میں گئی تو وہ بیٹا جو لذیذ شہید تھا، جو خوشرنگ تھا، جو خوبصورت تھا، اس کی وضعیت ایسی بدل گئی، وہ ایسا سیاہ فام ہو گیا کہ ماں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ماں نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو تشیعوں نے ایسے زندان دیکھے، تشیعوں نے ایسے زندان دیکھے۔ صرف اس جرم میں علی کی ایک فضیلت کو بیان کرنے کے بعد شیعہ نے ایسے زندان دیکھے۔ اور اسی حجاج کے دور ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ایک مومنہ گزر رہی ہے، مومنہ نے باہر سے اس خطیب کے جملوں کو سنا کہ کوئی بیٹھ کر منبر پر کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے جو سوال کرنا ہے سوال کرو، میں جواب دوں، میں اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ مومنہ کھڑی ہو گئی، یہ دعویٰ میرے مولا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ کرنے کی شان تو صرف علی ابن ابی طالب کی تھی کہ وہ منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہتے تھے کہ مجھ سے جو سوال کرنا ہے کرو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اور کوئی نہیں جو یہ سوال کرے، یہ مطالبہ کرے، یہ دعویٰ کرے۔ تو جب اس مومنہ نے سنا مسجد میں آ گئی، دیکھیں یہ ہے تشیع، یہ ہے جرأت زینبیہ۔ مسجد میں آ کر کہنے لگی اے شخص تو نے یہ دعویٰ کیسا کیا کہ جس پر تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ تو نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ یہ دعویٰ میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ خطیب نے اطلاع دیا اور اطلاع کر کہنے لگا کہ تجھے جو سوال کرنا ہے سوال کر، یہ فالتو باتوں میں میرا اور اپنا وقت ضائع کیوں کر رہی ہے؟ مومنہ نے کہا مجھ سے کوئی علمی سوال نہیں کر، نہ ہی تو اہل ہے کہ علمی جواب دے سکے، کیونکہ تم نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ ہی بتا رہا ہے کہ مجھے یہی علم نہیں کہ تم کتنا جاہل ہے۔ آدھا علم تو یہی ہے نا کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر جہل کتنا ہے، تاکہ تیرا دعویٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم کتنا بڑا جاہل ہے، اس سے کوئی علمی سوال نہیں کرتی۔ تو فقط اتنا بتا دے کہ سر پر جو تم نے پگڑی باندھی ہے اس میں کتنے پیچ ہیں۔ علمی سوال نہیں کرتی، کوئی علمی سوال نہیں پوچھ رہی، صرف اتنا بتا دے کہ سر پر جو پگڑی باندھی ہے اس میں کتنے پیچ ہیں۔ تو آپ جانتا تو تھا نہیں، باندھ کر خود آیا تھا، مگر باندھتے ہوئے گرے تھوڑی تھے، تو اب جو جواب کیسے دیتا؟ مومنہ نے کہا کہ کوئی علمی سوال نہیں کرتی کیونکہ تو اس کا اہل نہیں ہے، میں تجھ سے پوچھتی ہوں بتا سر پر جو پگڑی باندھی ہے اس میں کتنے پیچ ہیں؟ تو جواب نہیں دے سکا، پلٹ کر نفرین کرنے لگا کہ اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پر لعنت، اور اگر شوہر کی مرضی سے آئی ہے تو اس پر لعنت۔ مومنہ نے آگے بڑھ کر ایک اور جواب دیا، مگر اتنا سن لیجئے کہ جب مومنہ نے جب سوال کیا تو شکر رہ گیا، اب یہ شکر رہ گیا۔ اس طریقے سے یہ شیعہ ہم تک پہنچی، بنو امیہ کا ادوار، بنو عباس کا دور، کہ جس میں تشیع کے لیے سنگین حالات تھے، لیکن پھر بھی تشیع اس ولایت کے پروں پر پرواز کر کے آج 1442 ہجری میں نظر آ رہی ہے۔ لبنان میں بھی چمک رہی ہے، ایران میں بھی چمک رہی ہے،
حجاز میں بھی چمک رہی ہے، قدیم میں بھی چمک رہی ہے، دمام میں بھی چمک رہی ہے، پاکستان میں بھی چمک رہی ہے، دنیا کے مختلف مناطق میں آج یہ فرش عذاب بچھا ہوا بتا رہا ہے کہ تشیع اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک رہی ہے جس طرح چمکنا چاہیے تھا، اس طرح چمک رہی ہے جس طرح چمکنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ شیعت کنارے پہ نہیں رہ سکی، کیوں؟ کیونکہ یہ خدا بند متعال کا وعدہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ دین حق تمام ادیان پر غلبہ پائے۔ تو اب آپ بتائیے کہ تمام ادیان پر غلبہ یہ کب پائے گا؟ کل اشارہ کیا تھا نا، سید و سردار آقا اور مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نزد یہ وعدہ قرآن کا کس کے نزد قربت کا طے پائے گا؟ وہی فرزند محمد کہ جو نام میں ان کا ہم نام، جو کنیت میں ان کا ہم کنیت، جو صفات میں ان کا ہم صفات، جو شمائل میں ان سے مشابہ، جب آ کر وہ پردہ لہرائے گا تو یہ دنیا دیکھے گی کہ کس طریقے سے بڑے محمد کی بیعت ان کے ہم نام فرزند کے ہاتھ پر کی جائے گی اور یہ اسلام کا پرچم سربلند ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہ شریعت مقدسہ، یہ دین محمد و آل محمد، یہ آج دنیا کو جو نظر آ رہا ہے، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں زندان آباد ہوئے، قبرستانوں کو زینت بخشی، آبادیوں کو ویران کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ شیعت ہے، یہ شیعت کا ثمرہ درخت ہے کہ جو ان تمام بادھائے مخالف کے خلاف اسی طریقے سے چلتا جا رہا ہے۔ بس ایک پیغام آج کی مجلس کے حوالے سے دوبارہ کرنا ہے کہ کبھی بھی اپنے حضرت کی شناخت کے بعد اپنی رنگ کو نہ چھوڑیں۔ کہا نا کہ آج دوسرے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کے زمانے کا امام بلائے گا تو یہ کتنی بڑی تعداد میں ہے۔ لیکن عزیزان، مجھے اور آپ کو اسی زمانے کے امام کے لیے ہمارا ہونا، اپنے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھنا، تمام تر جھگڑوں کو بالائے طاق رکھنا۔ آپ دیکھیں اس مشین کیسے امام ہو جاتی ہے کہ دو ہمسائے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے۔ ملاقات نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ دونوں کے بیٹے، ایک قاتل تھا ایک مقتول تھا، ایک ہمسائے کے بیٹے کو دوسرے ہمسائے کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ جھگڑا کئی عرصوں سے برسوں سے چلا آ رہا، کافی عرصہ ہو گیا، عدالت کے اندر مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا، مقدمہ بھی چل رہا، قریب تھا کہ قاتل کو سزا مل جائے، لیکن ایک حسین کا ظاہر پہنچا، دو ہمسائے ہیں، آپس میں بحث کرنا شروع ہوئی۔ جب بحث ہوئی دوسرے نے سرنڈر کر لیا، دوسرا پہلا شخص آگے بڑھا، ظاہر حسین نے علی کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر مہمان بنا لیا۔ جب اس کو مہمان بنایا تو اس مہمان نے پوچھا کہ تم دونوں کے درمیان کیا بحث ہو رہی ہے؟ کا معاملہ یہ تھا کہ میرے بیٹے کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا۔ دونوں ہمسائے، ایک کا بیٹا قاتل دوسرے کا مقتول، کہا میرے بیٹے کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کے بیٹے کو جیل ہو گئی، ابھی جیل میں ہے، مقدمے کا فیصلہ نہیں آیا لیکن گرفتار کر لیا گیا۔ اب قریب یہ فیصلہ ہونے والا تھا کہ یہ قاتل ہے اور اس کو سزا ملتی اور میرا بیٹا جس کو مظلومانہ قتل کیا گیا اس کو انصاف مل جاتا۔ کہا پھر آگے کیا ہوا تم دونوں کے درمیان؟
ताकि क्योंकि तुम ज़ाहिर हुसैन हो, ये मुझसे था कि ज़ाहिर हुसैन को अपने घर मेहमान रखूंगा, मैं मुझसे था कि ज़ाहिर हुसैन को अपने घर मेहमान रखूंगा। फिर मामला ये तय पाया, मैंने इससे कहा कि इस ज़ाहिर को मेरे घर मेहमान रहने दो, तुम्हारे बेटे का खून, तुम्हारे बेटी की ये सजा मैं बख्शवा दूंगा। इस पर ये पीछे हो गए और कहा चलो सही है, तुम मेरे बेटे की सजा बख्शवा दो, मैं तुम्हें ज़ाहिर हुसैन इब्न अली को एक रात के लिए मेहमान रखने की इजाजत देता हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे इख्तिलाफात कितने ही सही, इतना बड़ा तो नहीं है। आप किसी भी कबीले से ताल्लुक़ करते हो, सैयद हो या गैर सैयद, उर्दू जबान बोलते हो या ना बोलते हो, कोई जबान हो, कोई इलाका हो, कोई फरहंग हो, लेकिन जब हुसैन के परचम के नीचे आ जाए तो अब आपकी जबान आपके दरमियान फर्क न करे, आपका लिबास आपके दरमियान फर्क न करे, आपका कल्चर और फरहंग आपके दरमियान फर्क न करे, आपकी जात आपके दरमियान फर्क न करे, फिर आप उस आका के परचम के नीचे हैं जिसके परचम के नीचे आकर जौन जैसे गुलाम की भी वही इज्जत है जो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने प्यारों को इज्जत दे रहे हैं। बल्कि जौन की इज्जत तो हुसैन इब्न अली बालंतर करते हुए नजर आ रहे हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि करबला के मैदान में सबके लाशें पड़े हुए, सबके लाशें पड़े हुए, लेकिन एक जौन का लाश था कि जिस लाशे से खुशबू उठ रही थी और नूर बुलंद हो रहा। क्यों? जौन कौन थे? कहा गया अबू ज़र के गुलाम थे जौन, अबू ज़र के गुलाम थे जौन। अल्लाह अकबर। कैसे गुलाम थे? जानते हैं जब अली अकबर इमाम हुसैन के पास इजाजत लेने आए हैं ना, इंशाअल्लाह खुदा ने तौफीक दी तो आपके सामने उस मुसीबत को बयान करूंगा जो अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत की है। लेकिन आज मेरे भाई ने जनाब अब्बास का मर्सिया पढ़ा, इस तरह से जुमला सुन लीजिए, जौन जैसे गुलाम को इमाम हुसैन नहीं भेज रहे, क्यों नहीं भेज रहे? ताकि जौन तुम तन्हा कौन है जो इसको तुम्हारा नासिर व मददगार बने? मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि तुम्हें मैदान कारज़ार में तलवारों की छाँव में थे। ये है करीमी हुसैन। लेकिन जौन भी इमाम शनास था ना, इमामत शनास था, इमाम शनास था, मारफा करता था, समझ गए जौन कि मुझे ऐसे इजाज़त नहीं मिली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल को पढ़ते हुए जौन ने एक जुमला कहा, मौला मुझे इसलिए नहीं भेज रहे ना कि मेरी रंगत सियाह है और मेरे पसीने से खुशबू नहीं आती। बहुत अदब के साथ जौन के इस कलाम को मैंने आपके सामने थोड़ी सी तरकीब के साथ पेश किया, मौला इसलिए नहीं भेज रहे ना कि मेरे पसीने से खुशबू नहीं आती। इमाम हुसैन उठे, जौन को सीने से लगाया, जौन खुदा तुम्हारे बदन को मुनव्वर करे, खुदा तुम्हारे बदन को मुअत्तर करे। इमाम सज्जाद फरमाते करबला में सबके लाशें रखे हुए थे, लेकिन शाम गरीबा जौन के बदन से नूर भी साथे हो रहा था और एक खुशबू के रूप में। तो ये है हुसैन इब्न अली। अब तरफ तसव्वुर कीजिए, मक़सद ने चंद मकामात लिखे हैं सैयद शुहदा के लिए कि जिस पर इमाम हुसैन ने शहीद होगा। तसव्वुर कीजिए कि जब जौन गए हैं और सर पर गुर्ज उठाया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया। और जरा तसव्वुर कीजिए कि जब कड़िया जवान भाई मैदान में गया होगा और उसके सर पर गुर्ज लगा होगा और गुर्ज की भी शिद्दत ये हो कि फर्क दोबारा हो जाए, इमाम हुसैन की कैफियत क्या होगी? दिन वो है कि जिसमें अहले बैत कूफा में है, कूफा की भी मुसीबत को बयान करना है। और आज जनाब अब्बास का मर्सिया पढ़ा है तो चाहता हूँ कि तबरुकन चंद एक मसाइल बयान कर दूँ। अब्बास आए और आने के बाद भाई से इजाज़त चाहिए।
امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ کچھ دیر کے بعد عباس علمدار نے بچوں کے رونے کی آواز سنی، التش التش۔ عباس کے ذہن میں آ گیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ خیمہ کے جہاں مشیزیں رکھے ہوئے تھے، عباس علمدار اس خیمے میں آئے، آ کر بچوں کی عجیب کیفیت کو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے خشک مشیزوں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں کہ اس کی جو نمی ہے نا وہ کچھ سینے میں صلاحیت کرتا ہے۔ پیاز کا یہ عالم تھا کربلا۔ عباس علمدار نے بھتیجی کو آغوش میں لیا۔ بھتیجی کو آغوش میں لینے کے بعد جناب عباس علمدار ننھا سا مشیزہ لے کر امام حسین کے سامنے آئے۔ اب جب آتے ہوئے عباس کو دیکھا نا، امام حسین نے کہا عباس جانے کی اجازت لینے آئے ہو؟ تمہیں اجازت دی مگر عباس سے بچوں کی پیاس دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر پانی کی کچھ تبدیل کرو۔ 8 محرم کو آپ نے مفصل مسائل سنے ہو، مجھے بس تبارک کا سہارا لینا ہے۔ عباس کو اجازت ملی۔ امام حسین نے کہا عباس تم پر اب تمہاری بہن کبھی ہے، جاؤ جا کر زینب سے بھی اجازت لے لو۔ اب مقتل لکھتا ہے کہ حضرت عباس علمدار جناب عباس علمدار علیہ السلام جناب زینب کے خیمے میں آ کر کچھ کہا نہیں، ادب کے ساتھ سر کو جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ زینب نے ایک مرتبہ عباس کے چہرے پر نگاہ ڈالی، سب کو جا چکے اتنا میدان۔ عباس علمدار سے کہا عباس اجازت دینے آئے ہو؟ زینب رکے گی نہیں۔ زینب نے تمہیں اجازت دی۔ عباس علمدار چلنے لگے، جناب زینب نے رک کر کہا عباس ذرا ٹھہر جاؤ، عباس ذرا رک جاؤ، بس ایک جملہ سن لو کہ میرے بابا جب شب شہادت میرے بابا علی نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے بازو کے بوسے دیے اور بوسے دے کر کہا زینب کل تیرے ہاتھ پر رسن بجے گی۔ مجھے یقین تو تھا، اطمینان تو تھا کہ امام نے یہ کہا ہے، میرے بابا نے یہ کہا ہے، یہ ہو کر رہے گا، لیکن میں سوچا کرتی تھی عباس کہ جس کا تیرے جیسا بھائی ہو اس بہن کے بازوؤں میں بھلا کس کی مجال ہوگی کہ آ کر رسن باندھے گا۔ لیکن عباس اب تم اجازت دینے آئے ہو نا، تو اب زینب کو یقین ہو گیا کہ اب زینب کے ہاتھوں پر رسن بندھے گی۔ عباس دریا پر گئے، مشکیزے کو بھرا، میدان کارزار سے واپس پلٹے، اس راستے کا انتخاب کیا جو راستہ معروف نہ تھا۔ آپ میں سے جو لوگ کربلا جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے ان کو بھی، اور جو جا چکے ہیں ان کو بھی خدا بار بار کربلا میں عباس علمدار کی زیارت نصیب کرے۔ پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں عباس کا واسطہ لے کر ہمیں عباس کی معرفت عطا فرما اور عباس کی زیارت سے بہرمند فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو عباس کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ عباس علمدار کی زیارت کیجئے گا، آپ جا کر کربلا میں دیکھیں گے، من باب تشریح بیان کر رہا ہوں کہ یہ عباس علمدار کا روضہ ہے، یہ حسین بن علی کا روضہ ہے، اس جانب خیمگاہ ہے اور اس جانب کفے عباس ہے کہ جہاں عباس کے بازو الگ ہوئے۔ یہ عباس اس راستے سے کیوں آ رہے ہیں؟ اس راستے سے اس لیے آ رہے ہیں تاکہ اس راستے پر تو پہلا ہے نا، عباس اب چاہتے ہیں کسی طرح پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ عباس نے افغانستان کا راستہ لیا مگر ایک شقی شجر کے پیچھے چھپا تھا، آگے بڑھا، عباس کا ایک بازو قلم کیا، دوسرا شقی آیا، دوسرا بازو قلم کیا، اب اشیاء آتے جا رہے ہیں۔ پہلے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ علی کے شیر کے مقابلے پر آئے، مگر اب جب بازو قلم ہو گئے تو کوئی آ کر تلوار سے وار کرتا ہے، کوئی نیزے کی علی چموتا ہے، کوئی گرد سے وار کرتا ہے۔ اب عباس علمدار ہر جانب سے نرغائے آلہ میں ہے، ہر جانب سے حملے ہو گئے، مگر عباس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ حکمران نے تیر کو کمان میں جوڑا، مشکیزے کا نشانہ لیا، اب جو تیر رہا کیا، عباس علمدار مشکیزے پر جھک گئے، عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا، پھر ایک اور تیر کو کمان میں جوڑا، اب جو رہا کیا، مشکیزہ چھک گیا، پانی بہ گیا۔ وہ عباس جو بازو کٹنے کے بعد نہ رکے، وہ عباس جو زخموں پر زخم کھا کر نہ رکے، وہ عباس جو آنکھ میں تیر بے بس ہونے کے بعد نہ رکے، جب وہ مشکیزے میں تیر بے بس ہوا، عباس کی رفتار میں فرق آ گیا، پشت پرت سے زمین کی طرف چلے، حسین زرانے آئے، عباس پر گریہ کیا، ادھر عباس کی شہادت ہونی تھی، حسین کی شہادت ہونی تھی، اشقیاء نے خیموں کو لوٹا، خیموں کو تاراج کیا، اور وہ وقت آ گیا کہ
इन्ना इलैहि राजिऊन। जाकर हमें सही करवा समझ में आएगी। करबला में सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम के साथ जो असहाब और अंसार थे, उनकी निगाहें बहुत तेज थी। वो बहुत अच्छी तरह पहचानते थे कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के बदले मुकाबिल तीर कहाँ